الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر حالنا. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مرید More
اللہ کے نبی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعائیں اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں عرض کیا تھا کہ آج کا یہ جمعہ المبارک روز شہنشاہ بغداد روز سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کریں گے تو اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب العالمین کا قرآن ہے، رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہونا۔ بڑی عام واضح طور پر اللہ کریم اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ خصوصی طور پر اعلان کیا جا رہا ہے، یہ کسی مشرک سے بات نہیں ہو رہی، کسی کافر سے بات نہیں ہو رہی، یہ کسی منافق سے بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں، ایمان والوں کو
پکارا جا رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اعلان ایمان والوں کے لیے ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو پتہ چلا تقوی پرہیزگاری اختیار بھی ایمان والے کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں ان کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہے۔ ایمان والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایمان والا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے ایمان والا۔ تو پھر اس سے آگے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی نسبت میں آ جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، سچوں کی نسبت میں آ جاؤ گے، سچوں کی نسبت اختیار کر لو گے، ان کی صحبت میں آ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اللہ کریم نے تمہیں دو خزانے عطا کیے ہیں، ایک ایمان کا خزانہ ہے، دوسرا تقوی کا خزانہ ہے، یہ دونوں خزانے بچ جائیں گے، یہ دونوں خزانے بچ جائیں گے۔ یہ دونوں بہت بڑے خزانے ہیں، ایمان بھی بہت بڑا خزانہ ہے اگر کوئی سمجھے، اور تقوی پرہیزگاری بھی بہت بڑا خزانہ ہے جس کو اللہ کریم عطا فرما دے۔ یہ دونوں بہت بڑے خزانے ہیں، جس کو اللہ توفیق دے اس کو ایمان کی دولت بھی عطا کرتا ہے۔ پھر آگے تقوی پرہیزگاری بھی اختیار اللہ کریم عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو یہ دو بڑے خزانے ہیں، ایک ایمان، دوسرا تقوی۔ ان کو بچانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی نسبت میں آ جاؤ۔ یہاں بات بڑی قابل غور ہے، سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں مال زیادہ ہو وہاں ڈاکو بھی بڑا آتا ہے۔ وہاں مال زیادہ ہو، کثیر مال ہو، زیادہ تعداد میں مال ہو، تو پھر ڈاکو بڑا آتا ہے۔ ورنہ تھوڑا مال ہو، چھوٹا موٹا چور بھی اس مال کو لے جاتا ہے۔ لیکن جہاں مال زیادہ ہو تو پھر ڈاکو بھی طاقتور آتا ہے، چاہے گھر والے سو رہے ہوں پھر بھی مال لے جاتا ہے، چاہے گھر والے جاگ رہے ہوں وہ مال پھر بھی لے جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ چھوٹا موٹا چور نہیں ہے، کوئی چھوٹا ڈاکو نہیں ہے، وہ بہت بڑا ڈاکو ہے، اس لیے مال لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ پہ جس خزانے کی بات ہو رہی ہے وہ خزانہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہ مال کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ دولت کوئی کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کریم چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں پیدا فرما دیتا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں آواز گونج رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آواز کس لیے؟ کہ
پتہ چل جائے کہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ابھی حالانکہ بچہ ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اذان کی آواز اللہ کا نام سب سے پہلے سنایا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، عالم اربع میں کسی نے دعا نہیں کی، اللہ نے بہت بڑا فضل کیا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ مسلمانوں کے گھر میں سب سے پہلے یہ بڑی بات کہ اللہ کریم نے انسان بنایا، پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، پھر آگے اللہ کریم نے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، کیونکہ ایمان بہت بڑا خزانہ ہے، پھر تقویٰ بھی اللہ کریم چاہے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے خزانے ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کریم فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایمان بچانا چاہتے ہو؟ جی مولا بچانا چاہتے ہیں۔ تقویٰ پرہیزگاری بچانا چاہتے ہو؟ جی مولا بچانا چاہتے ہیں۔ ہم ایمان بھی لے آئے، تقویٰ پرہیزگاری بھی کوشش کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا پھر تمہارا جو دشمن وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس سے یہ دولت بچانے کے لیے، ایمان اور تقوی کی دولت کو بچانے کے لیے رب العالمین نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سچوں کی نسبت میں آ جاؤ، جب سچوں کی نسبت میں آ جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کر لو گے، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا تقویٰ بھی بچ جائے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں ایمان والوں سے خطاب ہے، تو کن کی صحبت کا اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے؟ سچوں کی نسبت میں آ جاؤ۔ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی نسبت میں نہیں آنا، بات بڑی قابل غور ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی نسبت میں، ان کی صحبت میں نہیں آنا۔ جو سچ بولتے ہیں، کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہوں، ان کے پاس بھی نہیں آنا۔ یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی۔ تو جس ولی کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے، جس ہستی کی بات آج ہم نے کرنی ہے، اس کے تو باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب ماں متقی پرہیزگار ہو، باپ اتنا متقی پرہیزگار ہو، تو پھر بیٹا غوث اعظم پیدا نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ تو پھر غوث اعظم جیسے بیٹے پیدا ہو، تو پھر ماں جب چھوڑتی ہے نا مدرسے میں، قاری صاحب کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو قاری صاحب پڑھاتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے 18 سپارے سنا دیے۔ استاد ہی حیران کہ بچہ چھوٹا ہے، 18 سپارے زبانی سنا رہا ہے، حیران ہو رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں بیٹا بڑا کمال ہے، بڑی کمال کی بات ہے، واقعہ ہی بڑی کمال کی بات ہے کہ ہے بچہ 18 سپارے کا حافظ ہے۔ استادی فرمانے لگے بیٹا بڑے کمال والی بات ہے، تو آپ عرض کرتے ہیں استاد جی یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میری ماں کا کمال ہے۔ باتیں سننی بھی ہے، ساتھ ساتھ
توجہ کے ساتھ غور بھی کرنا ہے کہ اولاد کیسے نیک ہوتی ہے، اولاد کیسے نیک ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ماں ڈرامے کی فلم قسطیں تکتی رہے، اس کو ڈرامے کی قسطیں تو یاد ہو، قرآن پڑھنا یاد نہ ہو، نماز کی رکعتوں کا نہیں پتا، نماز پڑھنی نہیں، تو پھر دعا کریں یا اللہ بیٹا نیک بن جائے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم خود دین سے دور ہیں، جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی کوشش کرتے ہیں چلو میں تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو پڑھے نا، یا تو کیوں نہیں پڑھتا نماز، یا تو مسلمان نہیں ہے، تیرے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اگر تو نماز پڑھے گا، شروع سے تو نے بچے کو دین پر لگایا ہوگا، تو آج تیرا بیٹا 5 وقت کی نماز ادا کرتا۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ جو ایسے ہی چھوٹا ہو اس کو لے کے آ جائے جس کو پتہ نہیں ہے نماز پڑھنی کیسے ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس سے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال سے پہلے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے نا۔ جب ماں نماز ادا کرتی ہو نا، آج ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اگر کچھ خوش نصیب جن کی خواتین گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز ادا، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے نماز ہے کیسے ادا کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، لیکن بچہ ماں کی ادا کو دیکھ کے وہ بھی ایسے ہی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں ہی جاتا ہے۔ صرف کیا وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں رکوع کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، تو جب ماں رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے، تو پھر وہی ماں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہی ماں 2 نمبر پیر کے پاس چلے جاتے، پیر صاحب کو تویز دیں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ میرا بیٹا کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ تو یار ان کو دین سکھائیں گے تو پھر اولاد فرما برداری کریں گے۔ جب دین کے پاس ہی نہیں رہ گئے، دین سے دور رکھا، نہ خود دین پر چلے نہ اولاد دین پر چلی، تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد نہ فرمان نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا؟ بولیے نا۔ آج دین کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ جب سکول کی باری آئے یا ایک بچہ کسی کا کام کے لیے جاتا ہے تو کام پر نہ جائے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، نماز پر نہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، نماز نہ پڑھے تو پھر کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، تو کام پر نہ جائے تو پھر ناراض ہونا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے، ہم 11ویں شریف کا لنگر پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، محفل پاک سجاتے ہیں، حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ نے کیا کیا ہے؟ ہم تو خود بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ تو آدھو صدر توجہ فرماؤ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اماں جان دی بارگاہ دے اندر لکھی تھی، اماں جان مہربانی فرماؤ، مینوں اجازت عطا فرما دیو، ایک قافلہ اللہ تعالیٰ دے گھر کعبۃ اللہ ول جا رہا ہے، ایک قافلہ امام الانبیاء دے روضے انور جا رہا ہے۔ امی جان نے فرمایا بیٹا راجے تیری عمر تھوڑی ہے، تو ادھر نہیں جاوا، تو تعلیم حاصل کرنی ہے، بیٹا تو تعلیم حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آپ نے عرض کی تھی اماں جان اگر ادھر جان دی اجازت نہیں ہے، پھر مہربانی فرما میری اجازت ہے، میں گھر دی چھت تے چڑھ کے اس قافلے والیاں دی زیارت ہی کر لواں اور نظر دیداری کر لواں۔ جیڑا قافلہ مدینہ الرسول جا رہا ہے، جیڑا قافلہ مکہ المکرمہ جا رہا ہے، آپ گھر دی چھت تے چڑھ گئے، قافلے والیاں دی زیارت کر رہے ہیں، قافلے والیاں نوں ویکھ رہے ہیں۔ جدوں شام ہو گئی، اللہ کریم نے کرم فرمایا ہے، دل دے پردے اٹھ گئے، اکھاں دے سارے پردے اٹھ گئے، دل دی
حبیب اللہ کا روزہ نظر آ رہا ہے، نیچے تشریف لے آئے، عرض کی بھی اماں جان مہربانی فرما دیو، ایک قافلہ بغداد شہر میں جا رہا ہے، میں اگر اجازت دیتے اماں جان میں بغداد شہر سے اندر جاواں، میں جا کے علم حاصل کراں۔ اماں جان نے فرمایا بیٹا تو میری ٹیڑھی کمر کا سہارا ہے، لیکن میں تینوں دین حاصل کرنے واسطے علم حاصل کرنے واسطے روک دی نہیں، لیکن تینوں جب نصیحتاں کرنیاں نے تینوں اے مال بھی دے رہی ہیں، سارا کپڑے بھی دے رہی ہیں۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور سے آدم دی پیاری اماں جان میں 40 دینار بھی دے رہے، ساتھ ہی فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ اونچی بولو 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 جھوٹ، ماں نے کی فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر خیر آپ اپنے بیٹے کو فرما رہی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ والے نے نال چلے گئے، رستے سے اندر ڈاکو مل گئے، ڈاکو نے سارے کافر والے کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ ایک آیا نے پوچھا بچیا تیرے کول کیے؟ سب سے چھوٹے مسافر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود رہے، انہیں تو پوچھا آپ نے فرمایا میرے کول موجود جو اماں جان نے منو عطا فرمایا ہے، جو اماں نے منو مال عطا کیتا میرے کول موجود ہے، وہ بھی چلا گیا۔ انہیں کیا پتہ نہیں بچہ مذاق کرتا ہے، بچہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ دوسرا آیا، دوسرے نے پوچھا بچے تیرے کول کیے؟ آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار میرے کول موجود ہے۔ اللہ نے مجھے دینا بھی چورا ڈاکو ہوتا ہے، اور نے جا کے اپنے سردار کو دسیا سارے کافلے والے کول مال لوٹ لے آئے، لیکن ایک بچہ موجود ہے۔ اسیت کول پوچھ لیا کہ وہ کہتا میرے کول سب کچھ موجود ہے، 40 دینار بھی میرے کول موجود ہے، اور نے کہا بچے میرے کول لے گیا، ڈاکو نے سردار کو لے آیا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یادی منانے والے ہو، لنگر کھانے والے توجہ دینا۔ آپ نے کول ڈاکو نے سردار نے پوچھا بیٹا بول تیرے کول کیے؟ آپ نے فرمایا سب کچھ موجود جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، 40 دینار موجود ہے۔ اور نے کہا کہ پھر اپنے بھرنا گزری کے اندر شرائی کی دے جو لوگ کھولیا گیا 40 دینار موجود ہے۔ اور نے جو 40 دینار لے کے حشمشاش ہو گیا، پریشان ہو گیا، چھوٹا جا بچہ کہنے لگا بچہ تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ اے ماں بچہ لیندہ تو رستے سے اندر کام آؤگا، ایک تیرے کام آ جانا سی۔ آپ نے فرمایا کیوں جھوٹ بولنا؟ میرے اماں جی نے فرمایا سی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اماں جی نے فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکو نے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نے کہا میں کیسا انسان ہوں، میں اس اللہ تعالیٰ شریک نال وعدہ کیتا سی جھوٹ نہیں بولاں گا، کس دا حق نہیں کھاواں گا، کس نال زیادتی نہیں کراں گا۔ میں اس وعدہ اللہ شریک نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ بچہ اپنی ماں دے نال کیتا وعدہ پورا کرے ہوئے، لیکن میں اس وعدہ اللہ شریک نے کیتے وعدے کی نافرمانیاں کر رہا، پھر دنیا تبدیل ہو گئی۔ میرا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قدموں
کے دیکھی اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے میرے خطاب نے فرمایا علم حاصل کر لیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرا توجہ دینا سماعت کرنا امام الانبیاء تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا اے عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتا اے عبد القادر آواز کیوں نہیں کرتا لوگ نماز و نصیحت کیوں نہیں کرتا علی نانا جان میں اجبیہ اے لوگ عربی نے میرا کس طرح خطاب کرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا منہ کھول سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا منہ مبارک کھولیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رابطان سات واری گایا ہے سات واری رابطان ڈالیا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹا عبد القادر لوگاں نماز نصیحت کرے آیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے بات اندر پیارے علی حضرت اللہ شیر خدا مشکل خوشائے علی عادت روائے علی اسم اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی بدر منیر علی نبی دامیر علی صحابہ دا مشیر علی تیرا دے میرا سنیا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے آپ نے بھی 6 وقت بلا بکر ڈالے آئے آپ نے بلا بیٹا عبد القادر جیلانی لوگاں نو معاف کریا کر آپ نے لکھی تھی حضور نانا جان نے امام الانبیاء نے 7 واری رابطان ڈالے آئے اسی 6 واری آپ نے بلا بیٹا میں امام الانبیاء کی مثل نہیں ہو سکتا میں امام الانبیاء کی برابری نہیں کر سکتا اللہ کے مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسا سرم فرمایا ایسی برکت عطا فرمایا میں آپ ایمان فرماتے نے کتاب فرماتے نے ستر ہزار کا بنوا جس طرح پہلا آواز سن لیا اس طرح آخر والا بندہ بھی آواز سن لیا میرے شانہ کیوں نہ مل دیا اس واسطے شانہ اللہ نے برکت عطا فرمایا ہے کیونکہ نبی نانا علی بابا باہر والے کی طرح محبت ڈالا آخری شیر پر ہاتھوں میں بلانا ہاتھوں میں ذرا بلاد کر کے ہاتھوں میں چھٹے بنا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بیٹے کی عظمت بیان کرنی ہے کیونکہ سب کرانے کو آنا کرانا امام الانبیاء کا ہے کہ نبی نانا علی بابا تے غوث پاک نال محبت کرتے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھاؤ اچھا جدو مسجد جا کے تسی ہاتھ اٹھانے واسطے نا میں میرا بڑا بیمار ہو انشاءاللہ ہاتھ نہ چکے جو چلو بیمار میرا محبت کرنے والا ہو ہاتھ اٹھا کے نبی نانا علی بابا تے اماں سلامت رکھے ذرا اس واسطے تو معافی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کھا کے ذوق بڑھ جاتا ہے تو تھوڑی یہ ہتھاں نے گواہی دینی